ہمارا ایک جملہ بولا جاتا ہے ڈپریشن. یہ ڈپریشن کیا ہے اور ڈپریشن کی علامتیں کیا ہیں؟ یہ ارشاد فرمائیں. ڈپریشن جو ہے یہ کافی ساری چیزوں کا مجموعہ ہے، اور اس میں بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اداسی کا شکار ہوتے ہیں. اداسی یہ سب سے بنیادی چیز ہے اس میں. ڈپریشن کی علامت ہے یا اداسی کو ہی ڈپریشن کہتے ہیں؟ نہیں، خالی اداسی کو ڈپریشن نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے. اور اداسی کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں میں پہلے آپ کو انٹرسٹ ہوتا تھا یا اچھی لگتی تھی تو وہ اب آپ کو بالکل اچھی نہیں لگتی، اور کسی طرح سے بھی آپ کا دل نہیں کرتا کہ میں وہ کام کروں. کس چیز کی اداسی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ اداسی اس حوالے سے بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اب اس میں گمسم رہتا ہے، یہ بالکل گمسم ہوتے ہیں. خوشی تو آپ کے چہرے پہ آتی نہیں ہے، مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو ہے نا مطلب چہرہ بالکل فلیٹ سا ہو کہ نہ وہ مسکرا رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے. جی آپ ہیں ایسے؟ اگر آپ ایسے ہیں کہیں مدنی چینل پر تو برائے کرم توجہ کیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ حل نکل آئے. جی اب اس میں آگے مزید یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو جو ہے نا، کیونکہ یہ عموماً ٹینشن سٹریس ہوتا ہے تو آپ کے جو ہے نا وہ جسم کمزور فیل کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر باقی اور چیزیں جیسے نیند یا تو اکثر کو کم آئے گی، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ سونا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح بھوک، اکثر کو یہ ہوگا کہ بھوک لگے گی نہیں، لیکن بعض ایسے ہوں گے کہ کمفرٹ ایٹنگ ایک لفظ بولتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے، مطلب آپ کا مائنڈ ہر وقت جو ہے نا مطلب طرح سے پریشانیوں میں منتشر رہتا ہے، اور آپ کسی بھی کام پہ فوکس نہیں کر سکتے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یادداشت پہ بھی اثر اس کا پڑ جاتا ہے. یہ کس قسم کی وہ چیز دیکھیں نا، اس کی بھی کوئی تقسیم ہوگی نا. کسی کے والد کا انتقال ہوتا ہے تب بھی وہ اداس ہو جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے تب بھی وہ اداس ہو جاتا ہے. تو یہ اداسی کیسی ہے؟ یہ اداسی اس طرح ہوتی ہے کہ اس میں دو چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ اداسی جاتی نہیں ہے، آپ کم اداس یا زیادہ اداس تو ہوں گے لیکن خوشی کی طرف کبھی نہیں جائیں گے. اور پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ پرسسٹ کرتی ہے، کہ کم و بیش بھی 4-5 ہفتے سے بھی زیادہ چلتی رہتی. اب جیسے اگر مدنی چینل دیکھ رہا ہے یا اس پہ کلام چل رہا ہے تو اس وقت اس کی رونے کی کیفیت ہو جاتی ہے، لیکن تھوڑا ذہن ادھر ادھر ہوتا ہے تو وہ مطلب جو ہے وہ اس کی وری کرتی ہے اس کی طبیعت. جی تو وہ بدلتی رہتی ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اداسی جو ہے کسی طرح جاتی نہیں ہے. یہ بھوک کو افیکٹ کرتا ہے؟ بھوک پہ اثر اکثر کا کیا ہوتا ہے کہ بھوک کم ہو. تو اس میں کیا ڈاکٹر صاحب گھبراہٹ ہوتی ہے؟ اچھا، یہاں پہ یہ جو ڈپریشن ہے نا، یہ انگزائٹی انگلش میں لفظ بولتے ہیں جس کا اردو میں ترجمہ ہے گھبراہٹ. تو جو گھبراہٹ کے ڈس آرڈرز، انگزائٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ان کی علامات مختلف ہوتی ہیں، لیکن بعض کو یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے بھی مریض ہوتے ہیں کہ جن کو ڈپریشن کے ساتھ ساتھ انگزائٹی بھی ہوتی ہے. اب جیسے مثلا گھبراہٹ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ خواہ مخواہ میں آپ پریشان ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ آپ پہ طاری ہو جاتی ہے. مثلا آپ کے گھر والے کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، مطلب اسلامی بھائی یا بچے چلے اسکول گئے ہوئے ہیں، تو آپ سوچنا شروع کر دیتے، پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. یہ ہوتا ہے کہ بعض کے بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہیں، لیکن جس کو گھبراہٹ کا مرض ہوتا ہے تو وہ اتنا اس کو اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے کہ اس کے علاوہ وہ ان چیزوں کے حوالے سے سوچتا نہیں. اب جب یہ سوچیں اس کے ذہن میں آتی ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے اس کے باڈی پہ اثر پڑتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ تیزی سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ایک بے چینی کے عالم میں جو ہے وہ پڑ جاتا ہے. اور بعض دفعہ اتنی سیویئر کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ اس کو ہم بولتے ہیں پینک اٹیک، کہ وہ پینک اٹیک موڈ میں چلا جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بس میں اب گیا، میں بچتا نہیں ہوں. تو وہ سانس پھول جائے گی اس کی، بھاگنا ادھر ادھر شروع کر دے گا، اور کسی نہ کسی طرح کوشش کرے گا کہ یار اس کا کوئی حل. اب دیکھیں ڈپریشن کی اگر علامات دیکھیں تو اداسی، اس میں بدن میں کمزوری آ جانا، کسی چیز میں انٹرسٹ نہ ہونا، اور دیگر بھوک کا نہ لگنا، نیند کا نہ ہونا، کنسنٹریشن اور یعنی کہ یادداشت پہ اثر وغیرہ.